حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنتی بندے کو قوت 100 رجل 100 بندوں کی طاقت دی جائے گی فی الاکل والشرب کھانے میں اور پینے میں، والجماعی اور میاں بیوی کے ملاپ میں، والشہوہ اور شہوت بھی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جماع کو الگ کہا، شہوت کو الگ کہا، تو یہ اس بات کی دلیل کہ شہوت جماع کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے بھی اس کا استعمال ہے۔ اور کھانے پینے کی شہوت کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، نبی الاسلام نے فرمایا المؤمن یأکل بشہوت عیالہ، مومن اپنے عیال کی شہوت کی وجہ سے کھاتا ہے، یعنی اہل و عیال ان کے کہنے پر ان کے لیے یہ بھی ان کھانوں میں شریک ہوتا ہے۔ اور منافق کے بارے میں فرمایا کہ والمنافق یأکل اہلہ بشہوتہ، اور منافق کے اہل خانہ اس کی شہوت کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ منافق کے اپنے اندر اتنی شہوت ہوتی ہے۔ تاہم شریعت نے غیر محرم عورت کی طرف ہوس بھری نظر، شہوت بھری نظر سے دیکھنا اس کو حرام قرار دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نظر الی محاسن امرأۃ، جس نے کسی عورت کے چہرے کی طرف دیکھا، من شہوت، شہوت کے ساتھ، صب فی عینیہ الآنک یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے اندر آگ میں گرم کی ہوئی سلائیاں پھیریں گے، جیسے سرمے کی سلائی پھیرتے ہیں نا۔ جو شہوت کی نظر غیر محرم پر ڈالی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں گے۔ اسی لیے اگر انسان کا جی بھی چاہے ادھر ادھر دیکھنے کو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قابو رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایما الرجل اشتہا شہوتا، کہ کوئی بندہ جس کو شہوت جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کسی کام کے لیے، فرد شہوتہ، اور وہ اپنی شہوت کو رد کر دیتا ہے، یعنی اس کو تھام لیتا ہے، روک لیتا ہے، وآثر علی نفسہ، اور اپنے نفس پر کوئی دوسری بات یعنی اللہ کا خوف اس کو غالب کر لیتا ہے، نیکی کو غالب کر لیتا ہے، غفر لہ، ایسا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی جب طبیعت میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور بندہ گناہ کے تقاضے کو روکے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اپنے اس تقاضے کو دبائے، اگر اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اس عمل کی وجہ سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سوچئے اس کے اوپر کتنا زیادہ بڑا اجر اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اب یہ شہوت جو ہے یہ شرم و حیا کی وجہ سے دبی رہتی ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے ان شہوت النساء تضاعف علی شہوت الرجال، کہ عورتوں میں یہ اشتہا مردوں کی نسبت زیادہ رکھی گئی ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا فضلت المرأة علی الرجال ب99 من اللذہ ولکن اللہ تعالی القى علیہن الحیاء، اللہ رب العزت نے عورتوں پر حیا غالب کر دیا، اس حیا کی وجہ سے یہ شہوت ان کو بہت زیادہ بے قابو نہیں ہونے دیتی۔ تو گویا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حیا ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر بندے کے اندر ہو تو وہ اس کی شہوت کو قابو میں رکھتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا اذا فاتک الحیا اعمل ما شئت، جب حیا تجھ سے رخصت ہو جائے تو